بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تمہارے سبب کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ابو داود۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو اس کے گھر کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے گا جو سب جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت رکھتا ہے، تم اس سے محبت رکھو، تو جبرائیل اس بندہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر جبرائیل آسمان والوں میں ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت رکھو، تو آسمان والے اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر اس بندہ کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد تھا، دوسرا عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جس طرح میری تم میں سے کسی ادنا شخص پر فضیلت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اور تمام آسمانوں اور زمینوں والے، حتیٰ کہ چیونٹی بھی اپنے سوراخ میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ سو جس شخص نے علم کو حاصل کر لیا اس نے عظیم حصہ کو حاصل کر لیا۔ جامع ترمذی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستہ پر چلاتا ہے، اور بے شک طالب علم کی رضا جوئی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ سو جس شخص نے علم کو حاصل کر لیا اس نے عظیم حصہ کو حاصل کر لیا۔ جامع ترمذی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون سے شہداء سب سے زیادہ مکرم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور حاکم نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ مسند بازار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو بیان کرنے سے اور کسی بڑی بات کا ذکر کرنے سے باز نہ رہے، کیونکہ لوگوں کا دباؤ موت کو قریب کرتا ہے، نہ رزق کو دور کرتا ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص ہے جو کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، تو اس حاکم نے اس کو شہید کر دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور برائی سے منع، اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔